السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ آخرت تو ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی، ایک جنت ہے جو اس کی رضا کی جگہ ہے، دوسری جہنم ہے جو اس کی ناراضگی کی جگہ۔ جو لوگ دنیا سے ایمان سے خالی جاتے ہیں، شرک اور کفر پر جن کی موت ہوتی ہے، ان کے لیے جنت نہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ایمان اور عمل صالح، نیکیوں کا معاملہ بھی بزرگوں دوستوں ایسا ہی ہے، کسی نہ کسی قدر جیسے دنیا کے روپے پیسے کا معاملہ ہے۔ کمانا، بچانا، بڑھانا، نیکی کمائی جاتی ہے۔ نیک اعمال کر کے جو اللہ نے ہم کو بتائے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، قربانی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، تسبیح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو بتایا گیا ہے، نیکی کمانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ پہلا مرحلہ تو یہی، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نیکی کمانے کی فکر کرنی ہے، ان اعمال کو کر کے جو اللہ نے بتائے۔ دوسرا مرحلہ جس کی فکر کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیکی ہم کما رہے ہیں وہ نیکی باقی بھی رہے، محفوظ بھی رہے اور ضائع بھی نہ ہو۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے، آدمی نیکیاں کماتا ہے لیکن اپنی بعض حرکتوں اور بعض اعمال کی وجہ سے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ نیکی کرو تو پھر ضائع مت کرو۔ لا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ خرچ تو آدمی کر دیتا کسی غریب ضرورت مند پر، بڑی آسانی سے کچھ پیسے تھے، جذبہ پیدا ہوا، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ثواب ملتا ہے اس کو ضائع کر دیتا، ضائع اس طرح کر دیتا ہے کہ جس پہ خرچ کرتا ہے اس پر احسان رکھتا ہے۔ یہ سوچتا ہے میں نے بڑا احسان کیا، میں نے بڑا کمال کیا، اور اپنے دل میں بات رکھے تو غنیمت ہے۔ بات بگڑتی ہے جب زبان پر آ جاتی ہے، بھول گئے، یاد نہیں ہے ہم نے کیا کیا تھا، کیا دیا تھا۔ یہ منع اس لیے ہے کہ تم نے دیا تھا، کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا نا میں۔ تو جب اللہ کے لیے کیا تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ کو دیا تھا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا تھا اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کے لیے دیا تھا، اللہ کو دیا تھا، تو اب وہ یاد کیوں ہے؟ جس کے لیے کیا ہے اس سے مانگنا ہے، اس سے سوال ہے۔ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ احسان جتلاتا ہے آدمی۔ اور اس سے بھی بری بات یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی تکلیف پہنچاتا ہے اس کو جس کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے
کہ آدمی جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ آدمی میرے احسان کو مانے، میری تعریف کرے، یہ میرے احسان کو مانے، یہ میرے سامنے جھکے، یہ میرے کام آئے۔ اب کوئی موقع پڑا، جس کو ہم نے دیا لیا وہ انسان ہے، حالات ہیں، اس کی طرف سے جب کوئی نامناسب بات سامنے آئی تو ہم کو طیش آ جاتا ہے۔ اور پھر کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہم احسان جتلاتے ہیں، اور کبھی اس سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو اس پہ خرچ کیا تھا موقع پڑنے پر، موقع آیا تو اس نے اس کا خیال نہیں کیا، اس کا الٹا معاملہ کیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی بری بات ہے۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جیسے کیا کرتے ہیں نیکیاں، بیان کرتے پھر رہے ہیں، بیان کرتے پھر رہے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ اسی طرح اس سے سب ضائع ہو جاتا ہے، اس سے سب ضائع ہو جاتا ہے۔ نیکی کی تو لیکن خود ہی ضائع کر دی، آگ لگا دی خود، اپنی کمائی ہوئی دولت۔ اور بزرگوں دوستو، نیکیوں کو ضائع کرنے کی ایک شکل اور شکلیں اور بھی ہو سکتی، وہ کیا کہ دنیا میں بہت سے نیک کام کیے، خوب کیے، دیکھنے میں بڑے اچھے، داڑھی، نمازی، لیکن دوسری طرف انسانوں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، انسانوں کے ساتھ بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ خالی اتنا نہیں کہیے، نہ یہ کہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ، نہ یہ کہیے کہ انسانوں کے ساتھ، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جس انسان نے کسی جانور کو تکلیف پہنچائی، بھیجا، پالا اور بھوکا پیاسا مار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ بلی کا واقعہ بہت مشہور ہے، بخاری وغیرہ موجود ہے۔ ایک عورت نے بلی پالی، لوگ پال لیتے، نہ کھلایا نہ کھانے دیا، بھوکی مر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو کسی جانور کے حق کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا تو ہم لوگ جانور پالتے ہیں نا بھائی، جانوروں کا بھی حق ہے، خاص شوقیہ پالیں اور خاص ضرورت کی بنا پر پالیں۔ جو جانور ضرورت کی بنا پر پالے جاتے ہیں ان کا بھی حق ہے، چاہے سواری کے لیے پالیں، چاہے کھیتی کے لیے پالیں، چاہے کسی اور چیز کے لیے پالیں، ان کا بھی حق ہے۔ ان کی ضرورت کا چارہ دینا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، بھوک پیاس ہر چیز کا ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لینا، اور جیسا فائدہ اٹھا رہے ویسی راحت پہنچانا، یہ ہے جانوروں کا حق۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ حد یہ ہے بزرگوں دوستو، ایک انسان جس جانور سے کام لیتا ہے، کمائی کرتا ہے، اس کے پیر دباتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی؟ پتہ نہیں دیکھا۔ جو لوگ گھوڑے کی گاڑیاں چلاتے ہیں، تانگا جس کو کہتے ہیں، یکا جس کو کہتے ہیں، دن بھر چلاتے ہیں، شام کو اپنے گھر جب آتے ہیں، دانا پانی چارہ کرنے کے ساتھ
گھوڑوں کا پیر دباتے ہیں، ایک انسان گھوڑے کا پیر دبا رہا ہے. کیوں دبا رہا ہے؟ کہ یہ گھوڑا دن بھر اس کے لیے محنت کرتا ہے روزی کے لیے، جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے ماں باپ کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. رکو دوستو، یاد رکھیں، جانوروں کا حق، انسانوں کا حق تو اور مسلمانوں کا حق اور. تمام نماز روزہ کرتے رہے، سردی میں آدھی رات سے اٹھ کر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا خرچ کیا، بنایا اور بنوا دیا، لیکن نہ جانوروں کے حقوق کا خیال کیا موقع پڑنے پر، نہ انسانوں کے حقوق کا خیال کیا، نہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال کیا، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیا، نہ ماں باپ کے حقوق کا خیال کیا، نہ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کیا، نہ دوستوں ساتھ رہنے والوں کے حقوق کا خیال کیا. جس کو دیکھو گالی دی، جس کی دیکھو غیبت کی، چغل خوری کی، موقع ہوا تو پیسے مار دیے اور موقع ہوا تو زمین مار دی. تھوڑا سا اور آگے اور پیچھے آگے